اچھا، اب ان کا یہ مطلب ہے کہ بھئی یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ مل جائیں، ہم جو بیانیہ بنائیں، پی ٹی آئی سوشل میڈیا جو بیانیہ بنائے اس کے ساتھ تحریک لبیک مل جائے، اسے بیانیہ کو آگے شیئر کرے، اسی کو سپورٹ کرے تاکہ نون لیگ کو اس کو شکست دے دیں۔ تو اس میں عمران ریاض جیسے آدمی، شہباز گل جیسے آدمی، بڑے بڑے پی ٹی آئی کے سپورٹر وہ کیوں احسن اقبال کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی عمران خان نے شعور دیا ہے، ایسے شعور کے اوپر تو ہم لعنت بھیجتے ہیں جن کو یہ حق اور سچ اور جھوٹ کا بھی پتہ نہ چلے اور کیا کیا ان کے ساتھ گیم ہو رہی ہے اس سے بھی وہ ناواقف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے کہ جو تحریک لبیک کے سپورٹر ہیں ان کے پاس زیادہ شعور ہے، وہ عقل مند سمجھدار ہیں یا پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں؟ کیونکہ اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عمران خان نے قوم کو شعور دیا ہے اور پڑھا لکھا لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ میں نے عمران خان کے کھلے خط کے اوپر تنقید کی، ایک اپنی رائے دی فیس بک کے اوپر، اور نیچے مجھے کمنٹ کیے ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹروں نے، اور وہ کمنٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو آپ کا دماغ چکرا جائے گا کہ یہ ہے شعور جو عمران خان نے پی ٹی آئی کو دیا ہے۔ شروع سے جب میں عمران خان کے خلاف ویڈیو بناتا ہوں تو جو میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کے خلاف کیوں بناتے ہیں؟ پی ٹی آئی کو سب سے بڑا مسئلہ ہی تحریک لبیک سے ہے، ان کو سب سے بڑا خوف ہی تحریک لبیک سے ہے، ان کو سب سے بڑی تکلیف بھی تحریک لبیک کے سچ سے ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک ہمارے جھوٹ کا ساتھ دے، ہمارے جھوٹے بیانیے کو سپورٹ کرے اور ہمارے ساتھ مل کے وہ مسلم لیگ نون کے اوپر تنقید کریں۔ یعنی کہ اگر ان کے ساتھ ان کے جھوٹ میں شریک ہو کے اگر ہم مسلم لیگ نون کے اوپر تنقید کریں تو یہ بڑے خوش ہیں، لیکن تحریک لبیک والے ڈائریکٹ مسلم لیگ نون کے اوپر تنقید کریں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جیسا کہ کچھ دن پہلے انصر رضوی صاحب نے احسن اقبال اور یعنی کہ مسلم لیگ نون کے اوپر کھل کے تنقید کی، اور سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی وہ پی ٹی آئی والوں کو ہوئی کہ بھئی ان کو لگام ڈالو۔ عمران ریاض جیسے آدمی، شہباز گل جیسے ان کے آدمی وہ بھی ٹویٹ کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ٹی ایل پی کا کیا کرتے ہیں، آپ ان کو لگام کیوں نہیں ڈالتے۔ یعنی کہ اگر تحریک لبیک ڈائریکٹ مسلم لیگ نون کے اوپر تنقید کرتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم جو ہمارا دعویٰ یہی ہے نا کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ لیکن اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے، ان کے جھوٹے بیانیے کے ساتھ مل کے ہم تنقید کریں تو ہم بہت اچھے ہیں۔ یہی کچھ ہوا آج میرے ساتھ۔ میں نے ناظرین اس دن ایک کھلا خط جو عمران خان کا ہے اس حوالے سے میں نے ایک اپنی تحریر لکھی، اپنی ایک رائے دی جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پھر جو پی ٹی آئی کے سپورٹر نے مجھے کمنٹ کیا ہے وہ تو آپ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ ناظرین میں نے لکھا ہے کہ جب دو دشمن آمنے سامنے ہوں، ایک فریق کا دعویٰ ہو کہ میں نے اپنے دشمن کو شکست دے دی، تو پھر اسے اپنے دشمن کو خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے پالیسی تبدیل کرنے کا مشورہ سمجھ سے بہر ہے، کیونکہ اسی کی پالیسی کی وجہ سے آپ نے اسے شکست دے دی اور سب سے بہترین حکومت آپ چلا سکتے ہیں اور آپ جیت گئے ہیں۔ پھر خط کس لیے لکھا؟ ایک دشمن کا دوسرے دشمن کے خلاف عملی کام ہی سب سے بڑا پیغام ہوتا ہے۔ جس خطرے سے ایک قیدی آگاہ ہے لیکن آزاد اور طاقتور شخص ناواقف ہے۔ جب آپ کا دعویٰ ہے کہ سب کچھ وہی کر رہا ہے تو پھر چند واقعات کا ذکر کر کے شکایات لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ فوج جنگ عوام کی سپورٹ سے جیتتی ہے، ایک قیدی کو پتہ ہے لیکن دنیا کی بہترین فوج کے سپہ سالار کو پتہ نہیں۔ آپ سچ بھی کہہ رہے ہوں تو بھی، یا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دشمن نام کے پہلے حروف سے پکار کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں جنگ ختم کرنا چاہتا ہوں، جس کا دوسرا مطلب ہے کہ لیٹ جانا۔ ناظرین میں آپ کو تھوڑا اپنی زبان میں سمجھا دوں، میں نے اس تحریر میں لکھا ہے کہ جب دو دشمن آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک فریق کا دعویٰ ہے کہ میں نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا ہے، میں جیت چکا ہوں، تو پھر اس دشمن کو خط لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی بھی ضرورت نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا دعویٰ ہے
کہ ہم جیت چکے ہیں اور سب سے بہترین حکومت میں کر سکتا ہوں، تو پھر اس کو غلط پالیسی کا کہ آپ غلط پالیسی پہ چل رہے ہیں، آپ اپنی پالیسی تبدیل کریں. بھائی وہ غلط پالیسی پہ چل رہا ہے، آپ جیت رہے ہیں اور آپ بہترین لیڈر ہیں، تو پھر آپ اس کی پالیسی تبدیل کرنے کا مشورہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ سب کچھ یعنی کہ آپ نے ایک خط میں لکھ دیا اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی پالیسی کی وجہ سے یہ ملک کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ ایک قیدی کو پتا ہے کہ اس کی پالیسی کی ملک کو نقصان ہو رہا ہے، اس کو پتا نہیں ہے. فوج عوام کی سپورٹ سے یعنی کہ جنگ جیتی ہے، یہ ایک قیدی کو پتا ہے، لیکن اس دنیا کی بہترین ٹاپ فوج کے سپہ سالار کو پتا نہیں ہے. تو آپ کے خط لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جو بچپن سے ہم کہتے تھے کہ ہم جس دوست سے ناراض ہو جاتے تھے، اگر اس کا نام عرفان ہے تو ہم اس کو کہتے تھے این لوگ، اگر اس کا نام ملک ہے تو ہم کہتے تھے میم لوگ. یعنی کہ ان کو اپنے حرف کے اپنے نام کے پہلے حرف سے پکارنے کی کوشش کرتے تھے. یہ شروعات ہوتی تھی اس یعنی ناراض دوست سے بلانے کی. تو میں نے کہا ہے کہ کیا اس نے ایک خط لکھ کے یہ کوشش کرنی تو نہیں کہ میں فوج کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کا دوسرا مطلب ہے لیٹ جانا. تو یہ ایک حقیقت کے مبنی اوپر ٹھیک ہے یار، اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں میں نے غلط تجزیہ کیا ہے، تو کیا اس کا وہ کمنٹ بنتا ہے جو آپ نے کیا ہے؟ اور اس نے اپنے کمنٹ میں یہ ثابت کیا ہے کہ ملک صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا تجزیہ ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں مانتے کیونکہ ہم جھوٹوں کے ساتھ کھڑے آئیں، آپ جھوٹی بیانی کے ساتھ ہمارے ساتھ آ جائیں. تو نیچے ناظرین بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کی، لیکن میں ایک کمنٹ کرتا ہوں، میرا دوست ہے جاننے والا ہے، وہ مجھے نیچے کمنٹ کر کے کہتا ہے کہ ملک ایسی باتوں سے نون لیگ تو فائدہ اٹھا رہی ہے، جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس فائدے سے نون لیگ کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے آپ کو کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے. یعنی کہ کیا یہ میں نے جو الزام لگایا اس کا جواب نہیں دیا، اس نے دیکھا ہے کہ یار یہ سچ بول رہا ہے تو یہ تو نون لیگ کو فائدہ ہوگا. تو میں نے اس کو نیچے کہا ہے کہ بھائی ہمیں جو اچھا لگتا ہے، ہم جو تجزیہ کرتے ہیں چاہے وہ غلط بھی ہو، ہمارے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اس سچ بولنے سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے اور نقصان کس کو ہو رہا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایسا سچ مت بولیں جو نون لیگ کو فائدہ ہو. بھائی اگر نون لیگ کو فائدہ ہو تو آپ کو اس میں کیا تکلیف ہے پی ٹی آئی والوں کو؟ اچھا اب ان کا یہ مطلب ہے کہ بھئی یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ مل جائیں، ہم جو بیانیاں بنائیں، پی ٹی آئی سوشل میڈیا جو بیانیاں بنائے اس کے ساتھ تحریک لبیک مل جائے، اسے بیانیوں کو آگے شیئر کرے، اسی کو سپورٹ کرے تاکہ نون لیگ کو اس کو شکست دے دیں. بھائی ہم نون لیگ کے اوپر جب تحریک لبیک ڈائریکٹ حملے کرتی ہے، یعنی کہ اب کچھ مہینوں سے کچھ دنوں سے جتنی تنقید تحریک لبیک نے مسلم لیگ نون کے اوپر کی، بلکہ تنقید بھی نہیں کی، کھل کے ان کے وزراء کو دھمکی دی، ان کی ماں بہن کو ایک کر دی. اور یقین مانے ناظرین کے ٹویٹر کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا سے زیادہ اگر تحریک لبیک والوں کو جواب دیا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے سپورٹروں نے دیا ہے. جب بات خواجہ آصف کی ہو رہی ہے، بات احسان اقبال کی ہو رہی ہے، بات مسلم لیگ نون کی ہو رہی ہے، کہیں پی ٹی آئی کا دور دور تک ذکر بھی نہیں ہے. تو اس میں عمران ریاض جیسے آدمی، شہباز گل جیسے آدمی، بڑے بڑے پی ٹی آئی کے سپورٹر وہ کیوں احسان اقبال کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ کیوں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو لگام نہیں ڈالتے؟ تو شروع سے ہمارا جو الزام ہے، شروع سے جو تحریک لبیک الزام لگاتی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی ایک ہی سکے کے دو ریخ ہیں. اب میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے ایک دوست تھا، اس دوست کی وجہ سے میرا کسی اور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، اچھے تعلقات ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے ایک دوست کے ساتھ، اس کا آگے ایک دوست تھا، اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہو. کچھ دن گزرے تو وہ جو میرا دوست تھا، دوست کیا ہے، بچپن کے ہم جب چھوٹے سکول پڑھتے تھے، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یار آپ اس سے بلانا چھوڑ دو. میں کہ کیوں یار؟ وہ کہتا ہے کہ یار میری وجہ سے آپ کی اس کی ساتھ تعلقات بنے ہیں. میں کہ یار تیری وجہ سے بنے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں آپ کے محتاط ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا؟ میں آپ کے کہنے سے اس کے اچھے تعلقات ہے، اچھی اس کی یعنی کہ اخلاق تھا، وہ میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو آپ کی وجہ سے تو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں نا. تو یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ نون لیگ کے اوپر تنقید کرو، لبیک والوں کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ مل کے کرو. ہم جو جھوٹا بیانیاں بنائیں اس کے ساتھ کھڑے ہو کہ آپ نون لیگ کے اوپر تنقید کرو، لیکن آپ کو اکیلا حق نہیں ہے نون لیگ کے اوپر تنقید کرنے کا. آپ اکیلا کریں گے تو ہم آپ کے اوپر پڑ جائیں گے.
تو ناظرین یہ ہے عمران خان کا دیے ہوئے شعور، اور یہ جو کمنٹ کر رہا ہے یہ صرف عمران خان کا دیے ہوئے شعور پلس یہ گریجویٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پڑھا لکھا ہے، اور اس نے یہ کمنٹ کیا کہ ملک صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے نون لیگ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ بھائی نون لیگ کو ہو رہا ہے، کالج چور کو ہو رہا ہے، کس کو فائدہ ہو رہا ہے، کس کو نقصان ہو رہا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم نے سچ کہا ہے کہ عمران خان نے خط لکھ کے یہ پیغام بھیجا ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ہمیں کیا لینا دینا؟ عمران خان نے فوج کو خط لکھ کے یہ پیغام بھیجا ہے کہ بابا ہمیں معاف کر دو۔ جو ہم شروع سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ عمران خان یہ نہیں چاہتا ہے کہ فوج سیاست سے تعلق اس کا ختم ہو جائے، نون لیگ کوئی بھی نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ فوج ہمارے سر کے اوپر ہاتھ رکھے، یہ چاہتے ہیں کہ فوج ہمارے اوپر چھتری پکڑے، ہم کو اپنی چھتری کے نیچے لے لے، جی ان کا مقصد ہے۔ لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی عمران خان نے شعور دیا ہے، ایسے شعور کے اوپر تو ہم لعنت بھیجتے ہیں، جن کو یہ حق اور سچ اور جھوٹ کا بھی پتہ نہ چلے اور کیا کیا ان کے ساتھ گیم ہو رہی ہے اس سے بھی وہ ناواقف ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔